کسی کو بس مانگنے کا سلیقہ آتا ہوا ہے، کوئی ادا بھی تو ہونی چاہیے، کوئی رنگ بھی تو پھر دیکھو تو صحیح وہاں سے کیا کیا نہیں ملتا۔ یہ ہمارے بڑے مشہور بزرگ ہیں حضرت شیخ ابو الخیر اقط علیہ الرحمہ، آپ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی شریف میں نہ حاضر تھا حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے، اور آپ فرماتے کہ میں 5 روز مدینہ طیبہ میں رہا، اور آپ فرماتے مجھے کچھ کھانے کو نہیں ملا، اور میں کہتا ہوں یہ بھی کوئی رنگ ہی تھا، باقی مدینہ میں کھانے کو نہ ملے یہ کدھر ہو گیا؟ وہ تو ایسا شہر مبارک ہے، دل میں خیال آتا ہے چیز سامنے پڑی ہوتی ہے، اور میں خود اس کا شاہد ہوں۔ جب پہلی بار ہم گئے نا، میرے ساتھ یہ ملک امتنان صاحب سلطان صوب والوں کے بیٹے یہ تھے، ایک میرے ساتھ لاہور سے پی ایچ ڈی اسکالر، جو ہم کچھ 4 بندے تھے، تو ہم نا مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے اندر، تو یہ بیٹھے تھے آپس میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، تو ایک شخص آ کے نا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نا تو میرے آگے دال کر ڈونگا کر کے اے جی یہ آپ کے لیے دال آئی، تو میں نے ایسے پیچھے دیکھا، عربی وضاقتہ کا شخص نا لیکن اچھی اردو بول رہا تھا، میں اس کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں نے کہا حضور آپ کو غلطی لگ رہی ہے، یہ دال میرے لیے نہیں ہے، تو مجھے آگے سے مسکرا کر کہتے ہیں سانو غلطی نہیں لگ دی ہے، دال تھاڑے رہی ہے۔ میں نے بہرحال بھائی کیا ہے، آ گئی تو الحمدللہ، میں نے پکڑ کے ڈونگا سامنے رکھ لیا، میں پھر قرآن کریم پڑھنے لگ پڑا۔ وہ جب میں فارغ ہوا نا، وہ دوست اس طرح بیٹھے ہوئے تھے سارے، ان کا چہرہ نہیں تھا میری طرف، میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا تاکہ انہیں کہنے نہیں قرآن پیچھا نہ ہوئے کوئی۔ جب میں نے پڑھ کے قرآن رکھا نا تو میں نے کہا لو بھائی چلیے باہر، تو روٹیاں لئیے تو دال کھائیے۔ وہ جو بیٹھے تھے نا ان میں سے ایک باپ کہتے دال کتوں آئی ہے؟ میں جی آ گئی، کہندہ انہیں میں بیٹھے ہیں کہن رہے ہیں یار گوشت کھا کھا دل لگ گیا کہ تو دال لبے نا ہے، ہم میں بھائی امتحان کرتے ہیں ادھر وے میرے اتھاول اے دربار مصطفیٰ علیہ السلام، ایتھے دھیان نہ بھئی نہ کوئی ایسا دی گل ہے، وہ اللہ دے بندے دل دال تے کرن رہے، بارو جا کے چھیرے حال دی دال لے لے وڈے دربار چ دال ہی منگی ہے۔ وہی تو حضرت خیال نہیں بھئی بات ہے نا، ہمارا مہمان قبلہ ہو، ہم کہتے ہیں آج چمڑا بیچنا ہے لیکن پرونے نو چنگا کھوا کے بھیجنا ہے، وہاں بھی تو دیکھو نا ہم کن کے مہمان بنتے ہیں جا کے، منگنا تو کچھ ہے مانگ جا کے چولی بچھا اور عرض کر حضور کو نگاہ فرماؤ کہ 5 وقت دی نماز جماعت نہیں ہوئی ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام آئے ہم کو ان کی نگاہ کرو کہ تہجد نہ قضا ہوئی، حضور کو ایجے تھی نگاہ فرماؤ اے مدینے دیاں لڑیاں منہ تے لگ جانا ہیں، مانگنے والی چیز مانگو حضرت جا کے۔ پر پھر بھی میں کہوں گا بھائی وہ دینے والے آپ لینے والے میں بیچ میں کون ہوتا ہے، یہ تو میرا ایک اپنا ذوق ہے کہ نہیں حضرت اتنا بڑی بارگاہ ہے کوئی۔ وہ حضرت شیخ ابو الخیر اقط علیہ الرحمہ آپ ایک بزرگ ہیں، اور فرماتے 5 دن رہا تو کچھ نہیں ملا ہے، اور حضرت وہ پکے لوگ تھے، ہم بڑے کچے ہیں، ہنو نہ ملے دہی پر اور ہوا اللہ نے کو جا وہ نہیں ہم ہوا بدل دیں دے۔ اب فرماتے ہیں میں عرض کی نبی علیہ، کہتے ہیں میں 5ویں روز نا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو ظاہر ہے اس وقت تو یہ عالم نہیں تھا نا معجزہ شریف کا، اس وقت تو حجرہ مبارک تھا، کھولا بھی جاتا تھا، اندر جا کے جو عشاق تھے وہ حضور نبی علیہ السلام کی قبر طاہر کی زیارت بھی کیا کرتے تھے۔ یہ تو اب جو ہے نا، اچھا یہ تو اب جو ہے نا وہ معاملہ بن گیا ہے کہ جو ہے نا نئی معاملہ اندر والا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں میں حاضر ہوا، جا کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا، عرض کیا حبیب خدا علیہ السلام آپ کا مہمان اور 5 روز کا بھوکا ہوگا۔ کہتے یہ کہہ کے نا ماں کے حضور نبی علیہ السلام کے منبر شریف کے پیچھے سو گیا، اور کہتے ہیں خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں، خواب میں بھی دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں، اور فرماتے سوتے میں مجھے آکے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا ہے، حضرت مولا واقعی مشکل کشا ہے، لیکن گل پھر ہوئی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سایہ نہیں، ہم نعرے مارتے ہیں لیکن وہ ہو بھی تو نہ۔ میرے سیدی حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت بات سنایا کرتے تھے، اب اس کو لطیفہ کہہ لیں یا اب اس کو سبق بھی کہہ لیں، دونوں چیزیں اس میں موجود ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کوئی سکھ نہ جنگل لکڑا وٹن ٹر گیا، ٹھیک ہے جی، بارش برسی تھی، راستہ کچا تھا، راستے میں کیچڑ تھا، جب گیا نا تو صرف بیل اور پیچھے گڈھا تھا، وزن نہیں تھا، گزر گیا۔ جب لکڑیاں کاٹ کے لایا نا تو اب ظاہر وزن بھی تھا، لیکن جب واپسی پہ آیا نا تو کیچڑ میں گڈھا پھنس گیا۔ پہلے تو اس نے حضرت خود ہی زور لگوایا بیل کا، اس کو بھی چھڑیاں ماری، لیکن کام اس سے وزن ہی تھا۔ اب ظاہر ہے سکھ بھی گرو رکھتے ہیں حضرت،
اس نے کیا کیا؟ پہلے جناب پہیے کو ہاتھ ڈالا اور یا گرو نمبر 1، پھر یا گرو نمبر 2، پھر یا گرو نمبر 3، پھر یا گرو نمبر 4، کوئی بھی نہیں چل رہا۔ اب ظاہر حضرت انسان تھا نا، نہ لکڑیاں چھوڑ کے جانے کو جی چاہ رہا تھا، نہ گڈھا چھوڑ کے جانے کو جی چاہ رہا تھا، نہ بیل چھوڑ کے جانے کو جی چاہ رہا تھا۔ ادھر دن ڈوب رہا تھا، جان کا بھی خطرہ تھا، بڑا پریشان کھڑا تھا، فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ کیا کیا۔ تو کیا تھا؟ ادھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملانگا پیار لگے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو حضرت مولا علی کا ملانگا ہوگا اس کے سر پہ سینگ ہوں گے، نہیں، میں آپ کو نشانی بتا دیتا ہوں۔ جو حضرت مولا علی کا ملانگا ہوگا وہ دل کا بڑا درد، یہ میں آپ کو پکی نشانی بتانے لگا۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی حضرت علی دا ملانگے تو بڑے سڑے ہے، میں کسی اور دا ملانگے حضرت علی دا ملانگے نہیں سڑیا ہو سکتا۔ ہاں کیا تاریخ علماء بیٹھے ہیں کہ تاریخ شاہد نہیں، کون اپنے قاتل کو پانی پلاتا ہے؟ کون اپنے قاتل کو پانی پلاتا ہے؟ اور جب پانی واپس آئے تو کون کہتا ہے او عبد الرحمن اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا تو علی نے بروز قیامت اتنی دیر جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر پہلے تیرے لیے پروانہ لے لیتا تھا۔ میں کس طرح مان لوں کہ حضرت علی کا ملنگ سخت ہوگا؟ نا نا، اقبال نے ایمی تو نہیں کہا تھا ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نر، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ میں بھائی میں نہیں مل رہا ہوں حضرت علی دا ملنگ، حضرت علی کے ملنگ کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کا قادری سلسلہ نا، میں یہ ہے حضرت علی کے ملنگ۔ حضرت وہ لکھا ہے کہ ظاہر حضرت کا جاہ و جلال تھا، ایک جنید مائیں روز تو نہیں نا پیدا کرتی ہیں حضرت، کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان، او کدی کدی تے کتے کتے او جم دے جنید جناں دا نام ہے۔ کیا جنید مائیں روز پیدا کرتی ہیں؟ کبھی کبھی آتے ہیں جنید۔ حضرت ظاہر حضرت سلسلہ عالیہ قادریہ کے شیوخ میں حضرت کا آنا جانا، آپ کا جاہ و جلال۔ وہ لکھا ہے کہ بغداد میں کو نواں نواں چور آیا، اس نے جب حضرت کا آنا جانا دیکھا تو انہوں نے لے بھائی واہ بھی مال ہے۔ وہ حضرت نماز پڑھنے کے لیے گئے تو اس نے دیوار پھلانگی اور حضرت کے گھر آ گئے، لیکن دکار آ کے دیکھا تھے نامی یار دے علاوہ ککھ بھی نہیں ہے، قرآن ہے، لوٹا ہے، مصلی ہے، نیچے ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے۔ بڑا حیران ہوا، وہ حضرت کا بڑا جاؤ جلال ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں نکلا ہے۔ لیکن اس نے کہا جانا میں نے بھی نہیں ہے، لے کے جاؤں گا کچھ نہ کچھ۔ بڑی تلاش کے بعد اسے حضرت کا کوئی کرتا مل گیا، اس نے اٹھایا لے کے چلا گیا۔ اب جب بازار گیا نا بیچنے کے لیے کرتا، تو وہ دکاندار کہتا ہے کہ کرتا تو تب خریدوں گا جس بات پہ گواہ لائے گا کہ کرتا تیرا اپنا ہے۔ اب گواہ کہاں سے لائے؟ اس نے تو چوری کیا تھا۔ وہ ایک دکان، دو دکان، تین دکان کرتا کرتا اس دکان پہ پہنچ گیا جو مسجد کے بالکل سامنے تھی۔ اتنی دیر میں حضرت شیخ جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز پڑھ کے نہ باہر نکل رہے، آواز بلند تھی دونوں کی۔ وہ کہہ رہا تھا خرید لے، وہ کہہ رہا تھا گواہ لے کے آ۔ وہ آگے سے کہہ رہا تھا میں گواہ کہاں سے لے کے آؤں؟ کہتا گواہ نہیں لائے گا تو خریدوں گا نہیں۔ حضرت نے توجہ فرمائی تو کیا دیکھا؟ کرتا آپ کا ہی ہے جو بیچنے نکلا ہوا۔ ہاں حضرت جی، حضرت شیخ تھے اس وقت، چاہتے تو کھال اتروا دیتے، چھڑیاں پڑواتے، جو چاہتے سو کر دیتے۔ لیکن میں کہتا ہوں اور سن علی دے ملنگ جا کے دکاندار کو کہتے ہیں او بھائی کیوں کرتا نہیں خریدتا؟ کیا جنید کی گواہی کافی نہیں کہ یہ کرتا اسی کا ہی ہے؟ او حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نر، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ یہی حضرت پیغام اہل بیت ہے۔ کیونکہ آج ہم جن کا دن منانے بیٹھے ہیں وہ یہ نہیں تھے کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے، لیکن میاں صاحب نے کیا فرمایا؟ طاقت ہندیاں زور نہ لایا۔ ایتھے بھائی کیڑا ٹلدا جی سامنے ویسے ٹانگے ریڑے والا ہوئے، کھوتے ریڑے والا ہوئے، چنگٹی والا ہوئے، کیڑا ٹلدا جی حضرت جی؟ میں کہتا ہوں چنگٹی والے کی پھر کو حیثیت ہوتی ہے، یزید کی امام حسین کے سامنے وہ بھی حیثیت کوئی نہیں تھی۔ ہاں میں کہتا ہوں چنگٹی والے کی پھر کو حیثیت ہوتی ہے، اس کی وہ بھی حیثیت نہیں تھی، لیکن کیا طاقت ہندیاں زور نہ لایا۔ کیڑا جی حضرت جی جڑا ٹل جے ہیں اسپیشلی جے سامنے ماڑا ہویا ہے، تگڑے والی ٹل جان نہیں سی حضرت، ماڑے ماڑے انہاں دا ہی کام سی حضرت، ٹل گیا نہیں زور لایا۔ جہاں تو غلاموں کے زور کی قبلہ سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے جی؟ میں آپ کو کتابوں کی میں آپ کو اپنے شہر کی بات سناتا ہوں، چلو برکتیں بھی ہوں گی حضرت۔ حکیم خادم بڑی بڑی تصرفات میں بات موجود ہے جو ہم نے سنا اور دیکھا کہ بھائی، اور نام کیا ہے؟ خادم علی، ٹھیک ہے جی؟ یہ خادم علی کا زور دیکھنا، پھر امام حسین کا کیا کہنا ہے حضرت؟ میں نے حضرت روح البیان میں نا قبلہ پڑھا،
اس میں حضرت اپنے شیخ کے لیے لکھتے ہیں، حضرت جو صاحب تصنیف ہیں، کہ میرے شیخ ایک دن فرمانے لگے کہ 18,000 عالم اس وقت میرے زیر تصرف ہیں، چاہے تو زمین کو آسمان کو زمین پہ دے مارو، لیکن میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ بہت بڑی بات ہے حضرت 18,000 عالم زیر تصرف ہونا۔ میں نے جا کے حکیم صاحب کی بات کا بارگاہ میں عرض کی نا، حضور حضرت نے اپنے شیخ کا قول لکھا ہے کہ 18,000 عالم زیر تصرف نے، چاہاں تے آسمان نو زمین تے دے مارا، لیکن میں اللہ دی رضا تے راضی ہوں۔ اینج ہوندا ہے، انہوں ہس کے فرمان لگے کاکا جی یہ تے بڑے شروع چ ہوندا ہے، یہ تے بڑے شروع چ ہوندا ہے حضرت جی۔ کیا پیر میرے علیہ شاہ نے نہیں کہا، آپ نے فرمایا کن فیکون تے کل دی گل ہے، اسا کے برید لگائی ہے حضرت جی۔ یہ تو غلاموں کی سمجھ نہیں آتی حضرت، یہ کیا ان کے کیا معاملات ہیں حضرت۔ وہ حضور پیر سید جلال الدین شاہ مشہدی رحمۃ اللہ تعالی حکیم صاحب سے بڑا پیار تھا، حسب معمول آئے ہوئے تھے، مریدوں نے آ کر کی حضور آدھا گھنٹہ رہ گیا بس نکل جانی، اجازت دیجیے۔ شاہ صاحب حضور اجازت دو، حکیم صاحب نہیں شاہ جی دل کردا ہے رات میرے کو۔ فرمایا نہیں حضور جا کے بچیوں کو پڑھانا۔ فرمایا اج رات کو سانوں پڑھا چھوڑو۔ کیا نہیں حضور تسی جا پی پڑھے۔ فرمایا چلو جڑا کل دا رہ جائے گا پرسوں جا کے 2 دن دا اکٹھا پڑھا چھڑیے۔ نہیں حضور اج جان دو پھر آواں گا تے رہواں گا۔ اٹھے جا کے بار ٹانگے بایا، آ کے زور لایا پھر حضرت جڑا ہے بیٹھ گئے حضرت اپنی منجی تے آ گئے۔ وہ 10 منٹ لنگے مریداں نے عرض کیتی حضور شاہ جی تے واپس آ گئے، مسکرائے، استقبال کیتا، لے آ کے پلنگ تے بٹھا کے پوچھیا حضور گئے نہیں؟ فرمان لگے کہ تانگے تے بیٹھا ٹانگا اڈے نوں ٹریا، چنگی بھلی دھوپ چڑھی سی، ماڈل ٹاؤن پہنچے ہاں تے بدل آیا تے چھم چھم وس پیا ہیں، نال تیز ہوا ہے، اگے باں پھنڈ پے پیچھے باں پھنڈ پے، دن سردی نے، میں کہ کتے نہ ہوئے ٹھنڈ نال گلا ہو جان، ٹھنڈ نال ننا بخار آئے، بچیاں دے کئی دن ضائع ہو جان، میں موڑ ٹانگا دی حکیم صاحب کلی رہ لینے ہیں۔ اگر ذرا خادم علی کا جواب سننا، آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا شاہ جی تانوں 3 واری آکھیا تسی نہیں مننے، آپ نے یار نوں 1 واری آکھیا مان گئے۔ یہ تو خادم علی کا زور ہے۔ میں کہتا ہوں امام حسین کی کیا شان ہے، لیکن کیا تھا، طاقت ہندیاں زور نہ لایا۔ ہاں حضرت یہی پیغام کربلا ہے، ٹل جائیے حضرت۔ میں کہتا ہوں حضرت یہ تو ابتدا تھی نا، انتہا حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے جس پہ میں کہتا ہوں آ کے کربلا مولا کا اینڈ ہوا ہے۔ یہ حضرت کا آج بھی کا شانہ مبارک مدینہ طیبہ میں موجود ہے۔ اللہ جل شانہ آپ کو لے جائے، ضرور اس کی زیارت کرنا ہے، ذرا شہر سے تھوڑا باہر جا کے، کیونکہ جب آپ واپس تشریف لائے اتنا وقت نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے جب آپ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہاں کیا کیا باتیں ہوئی ادھر، اور ظاہر ہے وہ سوکھا کام تو نہیں اتنا، پھر مدینہ میں رہنا ہے، پھر آپ نے کافی باہر، اور جس طرح نجدیوں کی عادت ہے حضرت، انہوں نے اس عادت کو وہاں بھی روا رکھا ہے، اس گھر کے ساتھ انہوں نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، اس کو مسمار کر دیا، سڑکیں بن گئی، بس ایک چھوٹا سا کمرہ رہ گیا جتنی قبلہ شاہ صاحب اور حضرت نقیبی صاحب کی یہ جگہ بنتی، اتنا سا کمرہ ہے، اور اس کے ارد گرد بھی انہوں نے لوہے کی بڑی سی سلاخیں لگا رکھی، ٹھیک ہے، لیکن حضرت یہ ہے وہاں جا کے نا کیفیت بڑی بنتی ہے۔ یہ دیکھیں نا جس طرح یہ ہمارا دروازہ ہے، اوپر سندری لگی ہوئی ہے، حضرت کے جو کاشانہ مبارک کا دروازہ ہے اس پہ تختی لگی ہے، اس پہ آج بھی لکھا ہے بیت الحزن، غم کا گھر ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ کے دل میں اہل بیت کے لیے محبت ہے تو وہاں کھڑے ہو کے آپ کو رونا نہ آئے، چھم چھم اکھاں وسدی ہیں۔ جب پہلی بار گئے ہوئے تو بڑا کرم ہوا، کوئی نہیں تھا، کافی دیر کھڑے رہے، جب دوسری بار سعادت ہوئی تو وہ منوس شرطا وہاں موجود تھا، اس نے کھڑے نہیں دیا۔ بہرحال تاریخ میں لکھا ہے جی حضرت علی دا ملانگ ہے، انہاں دے تے ملانگ شادی کوئی نہیں حضرت، باقی دے ابھی کو دعویٰ پیا کرے تے وکھری گل ہے، یہ تو ظاہر چلا ہے ویسے سارا معاملہ۔ لکھا ہے بزرگوں نے کہ اسی گھر میں ایک یزیدی سپاہی آیا، ٹھیک ہے، اس نے آ کر حضرت سے پناہ چاہیے، آپ نے پناہ دی، 3 دن 3 راتیں رکھا، جب جانے لگا حضرت نے کثیر مال بھی دیا، تھوڑا سا آگے چل کے پھر واپس حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا ہے حضور لگتا ہے پچھاڑ حضور لگتا ہے پچھاڑ نہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں، تیرے دل میں خیال کیا؟ عرض کی حضور اگر پچھان لیندے تے اپنے والد اور پائیاں دے قاتل مکارتے نہ رکھ دے، اور جاتے ہو اتنا مال تو نہ عطا فرماتے، کمال جواب دیا۔ فرمایا جب تو نے میرے بابا امام حسین پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا میں تو تب کا تجھے پہچانتا ہوں، بات صرف اتنی ہے وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار تھا۔ اللہ یا رسول یا رسول زندہ
مردہ زندہ، ہاں صرف حضرت جی صرف کردار سارا کچھ ہی ہے۔ 10 محرم سبیلاں بھی بڑیاں لگیاں، کھیراں بھی بڑیاں ونڈیاں گئیاں، چور بھی بڑے پکے، لیکن دکھ حضرت کردار مسجدوں اس دن بھی ویران سن۔ قربانی چاولوں کے لیے نہیں ہوئی تھی، مسجدوں کے لیے ہوئی تھی۔ ہاں قربانی کھیر کے لیے نہیں ہوئی تھی، قربانی قرآن کے لیے ہوئی تھی، لیکن دکھ ہے آج امت کا جو رشتہ ہے وہ قرآن سے ٹوٹ گیا ہے۔ کیا ہم نے صرف یہ سنانا ہی ہے کہ سرے امام علی مقام نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا تھا؟ وہ چلیے ان تے قالین نے ایسی لگی نا، کیوں نہیں پڑھتے رہ کے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے؟ کھولو۔ اس لیے اقبال نے بڑے درد سے کہا تھا، اقبال کہتے ہیں آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرجے ہے تابدار بھی گھسوئے تجلا و فرات، سارا کچھ ہے لیکن